بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈل ہی جائے گا۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ اے زندگی اب ختم بھی کر دے یہ امتحانوں کا سلسلہ، انسان ہوں میں بھی، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل انسان وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ بچپن اور والدین کی یادیں، کتنا خوبصورت وہ پل تھا، خیر کیا کریں وہ کل تھا۔ خاموش چہروں پر ہزاروں پہرے ہوتے ہیں، ہنستی آنکھوں میں بھی زخم گہرے ہوتے ہیں۔ جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جائیں وہ رشتے ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ آؤ بے وجہ بات کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کون تھے ہم تم۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بلکہ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں مگر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ میں ہر لاڈ اٹھاؤں گا اپنی پری کا، میں لوگوں کو بتاؤں گا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا ہے اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو آزمایا نہیں، جتنا پیار دیا اتنا کبھی پایا نہیں۔ کسی کو ہماری بھی کمی محسوس ہو، خدا نے شاید ایسا ہمیں بنایا نہیں۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بددعائیں دینا شروع کر دے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ وہ شجر جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز کتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر وہ کسی قدردان کے ہاتھ لگے تو وہ کبھی بھی اس کے رنگ خراب ہونے نہیں دیتا۔ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا۔ بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ باہمی اختلافات اور جھگڑوں سے بچنا ہے تو اپنے اپنے مولوی کی بجائے اپنے مولا کی مان لو۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔
ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں، کسی کو کہہ کر اپنا بنایا نہیں جاتا۔ کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ سوچ اتوار سبھی ڈھنگ بدل جاتے ہیں، لوگ لوگوں سے ملیں لوگ بدل جاتے ہیں۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگ رنگوں میں ملیں رنگ بدل جاتے ہیں۔ آج ایسی کیا دعا دوں تجھ کو جو تیرے لبوں پہ ہنسی کے پھول کھلا دے، بس یہی دعا ہے میری کہ ستاروں سے روشن خدا تیری تقدیر بنا دے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ دعا وہ واحد تحفہ ہے جس میں دوسروں کو دینے کے بعد بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کے خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، دوست، اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ نہر کے کنارے سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اسے پانی کیسے نظر آئے؟ یہی ہمارے حال ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنی ہے۔